بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آ جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے اور اس کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے، اللہ سے کثرت کے ساتھ رحمت کی دعا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مقدس میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا۔ 2 چیزیں کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، کلمہ توحید و رسالت کا بار بار ورد کرے۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا اللہ سے استغفار زیادہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی تو اس سے معافی مانگتا ہوں، تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگنے والی ہے، پہلی چیز جنت کا سوال کرنا ہے، دوسری چیز دوزخ سے نجات مانگنی ہے، اللہ جنت الفردوس میں عزت سے داخلہ نصیب فرما، اللہ جہنم سے نجات عطا فرما۔ یہ 4 چیزیں مانگنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار نے یہ جو ارشاد فرمایا آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، جنت سجائی گئی، لیکن اصل اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کو ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے جن کی وجہ سے جنت میں اس کا داخلہ نصیب ہو جاتا ہے، آسمانوں تک اس کی صدا پہنچ جاتی ہے، رحمت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ بندے کو ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ نیک اعمال کی توفیق ملنا بھی تو اللہ کا انعام ہے، اور یہاں انعام کے طور پر حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس میں نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سستی اور کاہلی کی بنا پر ہم اس توفیق کو تھوڑا سا محدود کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کا کوئی معاملہ ہے، کھیل کود ہے یا دیگر دھینگا مشتی لڑائی جھگڑا ہے، ہم وہاں وقت کو گزارتے ہیں، منٹ کو گن گن کے نہیں گزارتے۔ اگر گئے ہیں 10 منٹ کے لیے تو گھنٹہ 2 گھنٹے میں لگ جاتے ہیں، تو ہم وہاں سے واپس آنے کی نام نہیں لیتے۔ بہت ضروری کام ہو تو واپس آتے ہیں۔ یہ اب نیکی کی توفیق نہیں تھی، لیکن ہم نے اس وقت کو پرلونگ کر دیا، لمبا کر دیا۔ جب نیکی کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بدن میں طاقت ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی عبادت کی اور اس کے بعد چل بسا۔ کہاں جا رہا ہے؟ بازار کی بھی تو زینت بڑھنا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ ٹیلی ویژن سکرین بھی تو میں نے دیکھنی ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ کا استعمال بھی تو میں نے کرنا ہے، باتیں بھی تو میں نے کرنی۔ اللہ کے بندے، جب تمہیں اللہ توفیق دے رہا ہے اور توفیق بھی ایسی دے رہا ہے کہ کامل توفیق ہے کہ اس کو اللہ کے بارگاہ میں قبولیت مل گئی ہے، جیسے ہی تو ادھر اعمال صالحہ کرے گا، اللہ فرماتا جنت کے دروازے کھل گئے، اب تو جنت کا مستحق ہو گیا۔ رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اب رحمت تیرے اوپر شامل حال ہو جائے گی۔ اب نیکی کے معاملات میں یہ ہماری سستی اور ہماری کج روی ہے اور ہماری نیکی کو ضائع کرنے کی وہ عادت ہے جو پورا سال برقرار رہتی ہے۔ اس کا اثر رمضان میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے، نیکی کی توفیق بھی ہے، دل بھی کر رہا ہے، لوگوں کو دیکھا دیکھی ماحول بھی بنا ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد قرآن ٹھپ ہو گیا، احادیث کی کتابیں بند ہو گئی، قرآن پاک بند ہو گیا، باتوں میں مشغول ہو گئے،
اور چلنے پھرنے میں مشغول ہو گئے. سارا سال جس نے واک نہ کی ہو رمضان میں اس کو بھی واک یاد آ جاتی ہے, ابھی میں نے واک کرنے کے لیے جانا ہے, ابھی فلاں کام کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ چیزیں منع نہیں ہیں, لیکن جب نیکی کا موقع ہو تو اس موقع کو ضائع کر کے ان چیزوں کو کرنا یہ انسان کے لیے باعث حسرت اور باعث ندامت ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا دکھ نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا. ہاں جب اس کو وہ وقت یاد آئے گا کہ یہ وقت مجھے اللہ کی ذکر کے لیے دیا گیا اور میں نے اس کو ضائع کر دیا, پھر اس کے اوپر وہ پچھتائے گا, کاش وہ لمحہ میں اللہ کے ذکر میں گزارتا. اب ہمیں توفیق ہے, اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. کیا مراد ہے؟ بندے کو ایسے کاموں کی توفیق مل گئی ہے جن پر عمل کرنے سے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اور حضور نے فرمایا دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے حقیقتاً بند ہو گئے, لیکن اس سے مراد یہاں احسان کے طور پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے بندے کے وہ کام جو اسے دوزخ میں لے جاتے ہیں اللہ اس کے دل میں ان کی جو لذت ہے ختم کر دیتا ہے. رمضان میں برائی کی لذت دل میں محسوس کم ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ نیکی کی طرف جائے. یہ اللہ کا احسان ہے. کسی کے دل کو نیکی کی طرف پھیر دینا, مائل کر دینا, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. وگرنہ یہ دن آنے جانے والے ہیں, رمضان شعبان سبھی اس کے مہینے ہیں, لیکن اس مہینے کے اندر اس کا خاص کرم کیا ہے کہ دلوں کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اس لیے فرمایا دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دوزخ میں لے جانے والے اعمال بندے کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے اور بندہ ان سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو غنیمت جانتے ہوئے اب سب کچھ ہمارے سامنے بالکل تیار ہے, پکا ہوا ہے, ہم نے اس کو کھانا ہے, اپنے سینے میں اس کو جگہ دینی ہے. اور جگہ کیسے دیں گے؟ اللہ رب العالمین کے پاک کلام کو سنیں, اس کے ذکر بارگاہ میں جھک جائیں, ذکر و اذکار کریں, عبادات کریں, نوافل کی کثرت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اس حدیث کی تشریح کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. روزہ کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ غریبوں اور دکھ مندوں اور درد مندوں کی دکھ کا احساس ہے اصل کے اندر, کہ مجھے احساس تو ہو کہ لوگ کس طرح سے بھوکے سوتے ہیں, لوگ کس طرح سے پیاسے سوتے ہیں, لوگ کس طرح سے بغیر کچھ کھائے پیے زندگی گزارتے ہیں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جگہ کسی جگہ سے گزر ہوا, میں نے دیکھا کہ ایک درویش ایسا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے, سخت سردی ہے, اس نے اپنی رضائی کو درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اور خود جو ہے سردی سے ٹھٹر رہا ہے, کانپ رہا ہے. میں نے پوچھا اللہ کے بندے تجھے کیا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے, سردی کا عالم ہے اور تو رضائی کو پڑے پھینکا ہوا ہے اور خود سردی سے ٹھٹر رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بڑی خوبصورت بات, ارشاد فرمایا میں اپنے جسم پر سردی کا احساس اس لیے طاری کر رہا ہوں تاکہ مجھے احساس ہو کہ غریبوں کے ساتھ کیا گزرتی, غریبوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے جب مصر میں قحط پڑ گیا, آپ بادشاہ وقت سے طرح طرح کے کھانے آپ کے پاس موجود تھے, لیکن آپ فاقہ کشی اختیار کرتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے. کیوں نہیں کھاتے تھے؟ پوچھا حضرت کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا اس لیے کہ غریبوں کی غربت کا میرے دل میں احساس ہو, ان کی بھوک کا میرے دل کے اندر احساس ہو, میں اس لیے نہیں کھاتا. روزہ کیا ہے؟ اللہ کو بھوک اور پیاس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اصل کے اندر بندے کے دل میں وہ ہمدردی پیدا کرنی ہے, وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. اے بندہ سارا سال تو نعمتیں کھاتا ہے, دیکھ تو صحیح میرے غریب بندے بھی زندگی گزارتے ہیں, ان کا بھی کوئی رہنا سہنا ہے, ان کے بھی زندگی, ان کے بھی کوئی احساسات ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے ساتھ ان کے ساتھ مشابہت تو کر لے, توجہ طلبات ہے. تھوڑی دیر کے لیے, چند گھڑیوں کے لیے بندہ ان غریبوں جیسا بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اس بندے کو قبول کر لیا, اس کے منہ کی بو مجھے جنت کے اندر ہے کستوری سے زیادہ جو ہے پیاری لگتی ہے, اور روزے دار کی سانسیں بھی اجر و ثواب کا باعث ہے, روزے دار کا سونا بھی ثواب, روزے دار کا لیٹنا بھی ثواب ہے. اس نے یہ کیفیت کیسے طاری کر لی؟ غریبوں جیسا بن گیا, مساکین جیسا بن گیا, اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کی ہے, اللہ نے اسے یہ انعامات عطا فرمائے. اور اگر بندہ اپنے سینے کو بنا ہی ایسا لے کہ ہر وقت اس کے دل میں اوروں کا ہی خیال ہو, وہ کیسا خیال ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا جہان کے مالک ہیں, ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈھیر ہے, لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک دن کھانا دے, دوسرے دن بھوکا رکھ تاکہ مجھے اس کا احساس ہو, میں تیری بارگاہ میں بندگی کروں.
یہ مخلوق خدا کا احساس ہونا یہ روزے کا ایک مقصد ہے، اور اسی لیے بزرگان دین نے ہمیں اس کو رکھ کر خالی بھوک اور پیاس کرنے کو برداشت کو نام نہیں دیا کہ صبح کھا لیا اور شام کو دل بھر کے کھا لیا، جو تھوڑی سی کمزوری ہوئی ہے میں اس کو پورا کر لیتا ہوں، صبح دوپہر کو نہیں کھا سکا اب شام کو میں 2-4 غذاؤں کھا لیتا ہوں، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد روزہ رکھنے کے بعد انسان کے حالات اور انسان کی کیفیات کا بدل جانا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے؟ انسان غربت ہو، غربت ہے نا، نہیں کھایا، یہ ایک نہ ہونے کی ایک علامت ہے، غربت ہے، لیکن پھر کیا کر رہا ہے؟ نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو رہا ہے۔ اللہ تو نے مجھے دیا، میں پھر بھی تیری بارگاہ میں جھکتا تھا، اب تو نے مجھے نہیں دیا، میں پھر بھی تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں۔ یہ بندے کے دل میں احساس ہے اللہ ہر حالت میں تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہوں۔ کبھی نماز کی پابندی ہے، کبھی ذکر و اذکار ہے، کبھی صلاۃ و تراویح ہے، کبھی دیگر عبادات ہیں، یہ بندے کے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، اور یہ کیفیت کا بدلنا ہی اس کے جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ بندہ جنت میں کب جاتا ہے؟ جب جنتیوں والے اعمال کرتا ہے۔ دوزخ میں کب جاتا ہے؟ جب دوزخیوں والے اعمال کرتا ہے۔ تو رمضان میں وہ اعمال جو دوزخ میں لے کے جاتے ہیں بندے کے سے دور کر دیے جاتے ہیں، اور جو اعمال جنت میں لے کے جاتے ہیں وہ بندے کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ سو اس لیے یہ کیفیت ہے جو ہے اس کو کیش کریں۔ کیش کرنے کے کیا طریقہ کار ہے؟ کیسے اس کو کیش کر سکتے ہیں؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ جب پیدا ہوئے، ہم سب پیدا ہوئے، نہ مال تھی، نہ دولت تھا، نہ اسباب، نہ جائیداد، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیں قوت دے دی، دیکھنے کی، سننے کی، اور اسی طریقے سے سونگھنے کی، پکڑنے کی۔ یہ قوت آہستہ آہستہ عروج پہ پہنچی، ہم جوان ہو گئے، کمانا شروع کر دیا، سب کچھ مل گیا۔ اب اصل کیا ہے؟ مال نہیں ہے، اصل وہ طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں مال کمانے کی عطا فرمائی ہے، اصل وہ صلاحیت ہے، اصل وہ توانائی ہے جو اللہ نے بندے میں رکھی ہے۔ مال تو ضائع بھی ہو جاتا ہے، چور آ گئے لے کے چلے گئے، پھر ختم ہو جاتی زندگی؟ نہیں، ابھی صلاحیتیں تو ہے، توانائی تو ہے، اور مال آ جائے گا اور کمائی آ جائے گی۔ تو اصل مال نہیں، اصل بندے کے اندر وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو کیش کروانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنا وقت باہر بازار میں بھی گزار سکتا ہوں، میں کسی کو تنگ کر کے بھی گزار سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں اللہ کو خوش کرنے کے اندر گزار دوں؟ یہ طاقت کا استعمال ہے، وہ استعمال میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہتے اللہ کی مرضی ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا، نہیں ہوگی، اس نے تو ہمیں توفیق دے دی ہے، وہ طاقت ہمیں مل گئی، میں چاہے اس سے برا کام کروں چاہے اس سے اچھا کام کروں، یہ میری مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اور اسی مرضی کا یہ سوال ہے، قیامت والے دن جو بندے سے اعمال کا حساب ہے وہ اسی مرضی کا ہے۔ طاقت ہے نا، قوت ہے، سب صلاحیتیں ہیں، اس کو کہاں لگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، قیامت والے دن بندے سے جو سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں ضائع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرے مال تو 3 ہیں، اور 3 مالوں میں سے فرمایا بندہ کہتا ہے میرے بہت سارے مال ہیں، لیکن مال تو 3 ہیں، جو کھا لیا، اور کھا لیا تو فنا کر دیا، پہن لیا تو پرانا کر دیا۔ اس لیے جو توانائی ہے بندے کی اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لے۔ باقی کیسے رکھے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اپنی قوت کے ساتھ سجدہ کرے، سجدہ کرتے ہوئے میں تھک گیا ہوں، کبھی کہیں سے آواز آ رہی ہے، کبھی کہیں سے آواز آ رہی ہے، لڑکی کے پیچھے جانے کی لذت لینے کے لیے 4 گھنٹے بھی توانا ہے، تندرست ہے، کیوں؟ دل میں اس کی لذت ہے، ادھر لذت نہیں ہے، توانائی اب کہاں گئی؟ یہی انسان ہے، 5 منٹ بھی برداشت نہیں ہوا، ادھر 4 گھنٹے گزر گئے، اس کی لذت دل میں ہے، عبادت کی لذت ابھی دل میں نہیں آئی، ابھی سمجھے کہ ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، ابھی میں جھوٹا ہوں، دعویٰ ایمان میں ابھی سچا نہیں ہوں۔ دعویٰ ایمان میں سچا تب ہوں گا جب اس کی لذت زیادہ ہوگی اور دنیا داری کی لذت کم ہوگی، اس کی لذت سینے میں سما جائے گی۔ اگر آدھا گھنٹہ رکوع کیا ہے تو دل کر رہا ہے اور کروں، اور کیسا کروں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے جو بندے ہیں وہ راتوں کو ساری رات سجدے اور رکوع میں گزار دیتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں جھکنے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ حلاوت ایمان ہے۔ حلاوت ایمان ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، حلاوت ایمان اسی کو نصیب ہے جو اپنی ان توانائیوں کا حساب کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ انعامات جو اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر کر کے ہمیں اس کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر رحم و کرم اور فضل فرمائے، آمین۔
اللهم صل على سيدنا